سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 144 ہے، اور اب ہمارا پائے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے والے ہیں۔ چلیے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ آیت نمبر ہے 144 سورہ آل عمران۔ ہم 140 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب یہ آیت نمبر 144 ہے۔ پہلے ہم کے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، ما نافیہ ہے اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، رسول مگر رسول ہے، وہ ایک رسول ہے، اور محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہے۔ یہ ایسے ہی ہے ترکیب جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، یعنی آپ جو ہے آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ایک رسول کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل۔ قد تو ماضی پہ آ کے تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے، اور یہ خلا یخلو معنی ہے گزرنا۔ قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبلہ آپ سے پہلے، الرسل اور رسول۔ تو یہ خلت کا فاعل یہاں ہے رسل، اس لیے پیش سے آیا ہے، اور چونکہ جمع مکسر ہے اسے فعل مونس آیا، جیسے تل کا رسول ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جمع مکسر کے لیے یہ فعل جو آتا ہے تو وہ واحد مونس آتا ہے، تو خلت کا فاعل ہے الرسل۔ یقیناً، خط تاکید کے لیے، یقیناً گزر چکے، من قبل ہی کس میں جائے گی محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے الرسل، کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی آپ پہلے رسول نہیں ہیں، کئی رسول آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی بہت سارے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں، اور وہ جو ہے دنیا میں آئے ہیں، رہے ہیں، اور ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ اللہ کے پاس واپس جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ بہت سے رسول آ چکے ہیں آپ سے پہلے، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، بہت سے رسول آپ سے پہلے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا افا ام ماتا، آ مانے کیا، فا مانے پھر، کیا پھر، کیا پھر، ان اگر، تو افا ان کے معنی ہے کیا پھر اگر، ماتا وہ مر جائیں، ماتا کا فاعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مر جائیں یعنی انتقال کر جائیں، او یا پھر قتلا، یا پھر قتل کر دیا جائے، یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے، یعنی یا تو طبعی موت آئے یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ کوشچن یہاں پر انقلبتم، انقلب معنی ہے پلٹ جانا، انقلبتم کیا تم پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اعقاب جمع ہے، عقیبن کی جمع ہے، عقیبن بولتے ہیں ایڑی کو بولتے ہیں، عقیبن ایڑی، ہیل، عقیبن ایڑی، تو اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، لفظ معنی کیا ہوئے اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم کوشچن ہے کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے اوپر۔ تو ایڑیوں میں پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹے پاؤں پھر جانا، یعنی جہاں سے آئے تھے پھر وہاں پر چلے جانا، تو جو پورا ٹرن ہونے کو بولتے ہیں ایڑیوں کے بل پھر جانا، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو شخص
ینقلب پلٹ جائے، علی عقبیہ اپنے دونوں ایڑیوں کے اوپر. یہ دیکھیے تسنیہ ہے، دیکھیے عقیبن سے تھا عقیبانی، پر یہ علی کی وجہ سے عقیبان عقبین ہو گیا، یہ نون گر گیا، یہ ضمیر ملنے سے. اور جو شخص پلٹ جائے اپنے دونوں ایڑیوں کے اوپر، مطلب بالکل ٹوٹلی پلٹ جائے، ٹوٹلی پلٹ جائے. اور فلن یضر اللہ، فا مانے پھر، لن ہرگز نہیں، ذرہ ضرور نقصان پہنچا، ضرر سے ہے، یہ ضرر نقصان کو بولتے ہیں. فلن یضر، پھر ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ، اللہ کو، مفعول سے زبر آیا ہے، پر پھر وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو، شیئن کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، ذرا بھی کچھ بھی اللہ کو نقصان. جو بھی پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، ٹوٹے پلٹ جائے گا، جہاں سے آج پھر وہاں چلا جائے گا. جیسے شرک سے آئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، پھر پلٹ کے پھر شرک میں چلے جائیں، تو پھر ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ کو. اور پھر وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، با مانے اور، سا مانے ان قریب، سوفا کہو یا سا، دونوں کے معنی ان قریب، اور سا میں زیادہ جلدی ہوتی ہے، اور بہت جلد. جزا یزی، جزا دینا، ریوارڈ دینا، بدلہ دینا، اچھا صلہ دینا. اور ان قریب اللہ جزا عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کس کو دے گا جزا؟ الشاکرین، شکر گزاروں کو. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ان قریب بہت ہی بہترین ریوارڈ، بہت بہترین اللہ تعالیٰ انہیں صلہ انہیں عطا کرے گا. تو یہ اس کے معنی ہوئے کہ محمد جو ہے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اے لوگوں بتاؤ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے اوپر؟ اور جو شخص پلٹ جائے اپنی ایڑیوں کے اوپر، یعنی ٹوٹلی پھر جائے، دین سے نکل جائے، پلٹ جائے، تو پھر وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو مجھے جزا عطا کرے گا. تو اس کے بارے میں اس کی تشریح یہ ہے کہ اب ہمیں پھر یہ سارا جنگ احد کا چل رہا ہے کہ ہمیں پھر سے تھوڑا سا ریوائز کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ احد کے مقام پر آئے اور نقشہ جنگ قائم کیا. تمام صفوف درست کرنے کے بعد پہاڑ کا ایک درہ باقی رہ گیا، جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن عقب سے یعنی پیچھے سے حملہ کرے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو، جن کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مأمور فرما کر تاکید کر دی کہ ہم خواہ کسی حالت میں ہوں تم یہاں سے مت ٹلنا، مسلمان چاہے غالب ہوں یا مغلوب ہوں. اور آپ نے فرمایا دیکھو ہم برابر اس وقت تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ پر قائم رہو گے. ان ہدایات کے دینے کے بعد جنگ شروع کی گئی. ابو دجانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے مجاہدین کی بہادری کے سامنے مشرکین نے قریش کی کمریں ٹوٹ چکی تھیں اور راہ فرار کے سوا کوئی راستہ ان کے لیے نہ تھا. اللہ نے اپنا وعدہ فتح پورا کر دکھایا. کفار کو شکست فاش ہوئی، وہ بدحواس ہو کر جو ہے میدان جنگ سے وہ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے. اب مجاہدین یہ منظر جب یہ تیر اندازوں نے دیکھا، جن کو حضور نے وہاں پر فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، دیکھا تو سمجھے کہ فتح کامل ہو چکی ہے. وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، حالانکہ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد دلایا، لیکن وہ کہے کہ ہم تو حضور کا منشا پورا کر چکے ہیں، فتح ہو چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب مال غنیمت پر جا پڑے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ صرف 10 یا 11 ساتھی ان کے وہاں پر باقی رہ گئے جو وہاں سے نہیں ہٹے. اب یہاں اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مشرکین کے سواروں کا، اب یہ تو شکست ہو گئی، دشمن تو بھاگ رہے تھے میدان جنگ سے، لیکن اسی میں اسلام میں کیا ہوا، مشرکین کے سواروں کا رسالہ خالد بن ولید کے پاس تھا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو سیدھی جانب سے خالد بن ولید اور بائیں جانب سے اکرمہ بن ابی جہل نے پلٹ کر جو انہوں نے درے کی طرف سے حملہ کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، خالی ہے، تو وہاں سے حملہ کر دیا. 10-12 تیر انداز کہاں 250 سواروں کی یلغار کو روک سکتے تھے. انہوں نے لڑتے ہوئے جان دے دی. مسلمان مجاہدین اپنے عقب سے مطمئن تھے، جو لوگ میدان جنگ میں تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حفاظت جو تیر انداز ہیں جو پہاڑی پہ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے عقب سے اپنے پیچھے مطمئن تھے کہ اچانک اس اسنا میں جو ہے، تو پھر اچانک جو ہے اس اسنا میں جو ہے مشرکین کا رسالہ ان پر آ پہنچا
اور سامنے سے مشرکین کی فوج جو بھاگی جا رہی تھی پیچھے پلٹ پڑی. اب مجاہدین اسلام دونوں طرف سے گھر گئے، بہت زور کا رن پڑا، کتنے ہی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے. کفار قریش نے مجاہدین کو شکست دے دی. اسی افراتفری میں عبداللہ بن قمیعہ نے ایک بھاری پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے دندان مبارک شہید ہوا اور چہرے انور پر زخم آئے. ابن قمیعہ نے چاہا کہ آپ کو قتل کر دے، مگر مصعب بن عمیر نے مدافعت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی شدت سے زمین پر گرے. کسی نے آواز لگا دی اور یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی، الا ان محمد قد قتل، کہ جو ہے کہ سب سن لو کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، پاؤں اکھڑ گئے. بعض کمزور ایمان مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ مشرکین کے سردار ابو سفیان، کیونکہ آپ دیکھیے یہ جنگ احد میں ان کے کفار قریش کا سردار ہے یہ سردار ابو سفیان ہے، اور ادھر مسلمانوں کے فوج کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض کمزور ایمان مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہم کو جو ہے مشرکین کے صدر ابو سفیان سے امن حاصل کر لینا چاہیے. بعض منافقین کہنے لگے جب محمد قتل کر دیے گئے تو اسلام چھوڑ کر اپنے قدیم مذہب اور دین کو اختیار کر لینا چاہیے. تو یہاں پر انس بن مالک کے چچا انس بن نضر نے کہا، اے قوم کے لوگوں، اگر محمد قتل کر دیے گئے تو محمد کا رب تو قتل نہیں کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ جس چیز پر آپ قتل ہوئے تم بھی اسی پر کٹ مرو. پھر وہ لڑتے ہوئے وہ ان کے جو چچا ہیں وہ لڑتے ہوئے وہ مارے گئے. تو اس اسنا میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الیہ عباد اللہ انا رسول اللہ. اس آواز کو سن کر مسلمان یکجا ہوئے اور مشرکین کی فوج کو منتشر کر دیا. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ رسولوں کے بعثت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ رسالت کی تبلیغ ہوتی ہے اور حجت کا لازم کا دینا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے میں ہمیشہ موجود رہنا، کہ وہ بھی ایک بشر ہیں اور ہر بشر کو اللہ کے پاس جو ہے پہنچنا ہے. تو پھر جو ہے یہ ہوا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں کہ جن کے بعد ان کے متبعین نے دین کو سنبھالا اور جان و مال کی قربانیاں دے کر دین کو قائم رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس دنیا سے گزر جانا کچھ اچنبے کی بات نہیں ہے، کچھ عجیب بات نہیں ہے. اس وقت نہ صحیح، اور اگر کسی وقت آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو اے مومنو، کیا تم دین کی خدمت و حفاظت کے راستے سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے؟ تم سے ایسی امید ہرگز نہیں ہے. اور کسی نے ایسا کہا کیا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم شکر کرو کہ اگر اس نے تم کو اپنی خدمت دین کی خدمت سے تم کو لگا لیا ہے. تو یہ اس کا یہ آیت مکمل ہوئی ہے یہاں پر. اس کے بعد دیکھیے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وما اور نہیں ہے، ما پھر نافیہ ہے، کانا من ہے، کانا من تھا اور ہے، دونوں ہیں یہاں پر، ہے اور نہیں ہے. لنفس کسی انسان، کسی نفس کے لیے، کسی جاندار کے لیے، ان کے تموت وہ مر جائے. نفس عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے، اس لیے تموت آیا ہے، یموت جو ہے تموت آیا ہے، کیونکہ نفس عربی میں مونس. آپ نے دیکھا نا کل نفس ذائقۃ الموت آیا ہے، ذائقہ نہیں آیا، ذائقۃ آیا ہے، مطلب مونس نفس استعمال ہوتا ہے. اور نہیں ہے کسی جاندار، کسی جان کے لیے کہ وہ مر جائے، کہ وہ جو ہے وہ مر جائے، مگر کیا ہے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ جو ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اذن معنی حکم سے. اور پھر جو ہے وہ بھی کب مرنے کا وہ کیا ہے، وہ کتابن یعنی وہ لکھا ہوا ہے، مؤجلن وقت مقرر کیا ہوا ہے. اجلا کے معنی ہے مدت مقرر کرنا، مؤجل مدت مقرر کیا ہوا. اور جو آدمی ہے جس کا مرنا ہے تو اس کی بھی مدت جو ہے مقرر کر دی جاتی ہے، یعنی اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. مقرر کرنے سے مطلب کیا ہے، اس لمحے سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور پھر جو ہے سب کا جو ہے اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر اس کا، ہر جاندار کا. تو اب یہاں اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم کہ نہیں کوئی نفس بھی نہیں مرتی مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ مقرر کی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ جو ہے مؤجل جو آیا ہے نا، اس کی مدت مقرر کی کر دی گئی ہے. اسی سے بولتے ہیں مہر مؤجل اور معجل.
معجل وہ جو فوراً ادا کر دیا جائے، اجلت سے ہے فوراً، اور مؤجل جس میں ایک پیریڈ سرٹن پیریڈ کو رکھا جائے، جس میں ایک مدت مقرر کی جائے جو بعد میں ادا کیا جائے. تو نہیں مر سکتا کوئی بھی جان نہیں مگر یہ کہ خدا کے حکم سے وہ اس کی موت ہوتی ہے جو اس کے لیے لکھی گئی ہے. کتاب کتابہ کتابن ہے، یہ کتابہ پر محذوف ہے، صرف بذر کو ظاہر کیا گیا. کتابہ کتابن کہ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، مؤجلہ اس کا وقت مقرر کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اور کوئی بھی اور جو شخص بھی جو ہے کوئی شخص بے حکم اللہ کے مر نہیں سکتا. ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے، اور خواہ بیماری سے ہو یا قتل سے ہو یا کسی اور سبب سے ہو. اور جو ہے اللہ پر توکل کرنے والوں کو موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ کسی اور کے جیسے اس کو جو ہے پریشان ہونا چاہیے. اچھا، تو ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، لکھا ہوا ہے. اب یہ جو موت کا وقت مقرر ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وقت، تو اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں وہ کوئی تبدیلی کرے، کوئی تغیر کر دے یا اس کو میں کوئی تاخیر کر دے. اور جو ہے سورہ سبا میں فرمایا، یہ سورہ سبا پارہ 22 اور آیت نمبر ہے 30. قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون. آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اے لوگو تمہارے لیے میعاد یوم، جس دن کا وعدہ ہے، تو وہ لا تستأخرون عنہ، تو تم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو. ساتھ ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک پل، ایک مومنٹ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، ولا تستقدمون، اور نہ تم ایک پل ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو. تو یہ قرآن شریف میں کئی جگہ یہ آیتیں آئی ہیں کہ جب موت آنا ہوتا ہے تو وہ موت آ جاتی ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. سورہ نساء میں فرمایا پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تم کہیں بھی رہو اے لوگو، یدرککم الموت، تو جو ہے تو تم کو موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم پکے گنبدوں اور قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. اور پھر جو ہے ایک ایسی ہی آیت جو ہے سورہ جمعہ میں آتی ہے، اور پھر پارہ ہے 28 اور آیت نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جسے تم فرار چاہتے ہو، کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے، جسے تم فرار چاہتے ہو، فانہ ملاقیکم، تو یقیناً پھر ثم تردون، پھر تم پلٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس جو ہے ہستی کی طرف، اس ذات کی طرف جس کو غیب اور حاضر دونوں کا علم ہے. پھر فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو سارا تم کو خبر دے گا ان تمام چیزوں کی جو تم کرتے رہے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اس طرح سے یہ موت جب آتی ہے تو اسے جو کوئی آگے پیچھے اس کو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد فرمایا ومن یرید ثواب الدنیا، ومن اور جو شخص یرید، یہ اراد یرید سے ہے یہ، اور یہ یرید کیوں ہو گیا کہ یہ شرط و جزا ہے، شرط و جزا میں ساکن ہو جاتا ہے. تو یرید جا کہتے ہیں ومن یرید، اور جو شخص چاہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نؤتی ہی منہا، آتا یوتی دینے کو بولتے ہیں، نؤتی ہی تو ہم دے دیتے ہیں، ہی کے ذمہ جائے گی وہ من کی طرف اس آدمی کو، منہا میں ذمہ جائے گی دنیا کی طرف، اور ہم دے دیتے ہیں اس شخص کو دنیا میں سے. یعنی جو شخص دنیا کا انعام چاہے، تو دنیا کا انعام چاہے، یعنی اس کو اپنے عمل اور اطاعت سے حصول دنیا مقصود ہو، تو ہم اسے اسی میں سے یہی دے دیتے ہیں. اور ومن یرید ثواب الآخرتی، اور جو شخص چاہے ثواب الآخرت، جو شخص آخرت کا ثواب چاہے، تو نؤتی ہی منہا، تو ہم دے دیتے ہیں، ہی میں جائے گی من کی طرف، اس شخص کو دے دیتے ہیں، منہا میں جو جائے گی آخرت کی طرف، اس آخرت میں سے ہم اس کو ہم دے دیتے ہیں. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ مدار نیت پر ہے. اچھا، تو پھر جو ہے بس نظر شاکرین، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو، جو لوگ جو ہے اسلام کی نعمت پا کر جو شکر گزار ہیں، تو ہم ان کو اس کا بھرپور صلہ ان کو عطا کریں گے. اب یہ جو ثواب دنیا جو آیا ہے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو مال غنیمت کے تمام عدول حکم کی
یعنی جو اوپر جو ٹھہرے تھے تیر انداز، انہوں نے لوکل کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی، حضور کی نافرمانی کی، تو اور مال غنیمت کی تمام وہ جو ہے نیچے آئے. اچھا، اور وہ ثواب الآخرہ میں وہ لوگوں کے بارے میں ہے جو فرمانبردار رہے، ثابت قدم رہے، اور جو وہیں پر جو جمع رہے، جیسے کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو ہے جو 10-11 لوگ تھے وہ وہیں پر رہے. تو یہ ان کے بارے میں آیا ہے. تو ہم ان کو ان کا دے دیں گے، جو دنیا چاہتا ہے دنیا کا انعام دے دیں گے، اور جو آخرت چاہتے ہیں اس کو آخرت دے دیں گے. مطلب انسان کی نیت پہ موقوف ہے، وہ جس نیت سے کام کرے ہم اس کو سلام عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم جو ہے اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرنے والوں کو یہ جزا ہم عطا کیا کرتے ہیں. اب اس کے بعد آ رہا ہے، دیکھیے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ کأین جو آیا ہے، کأین کے معنی ہے کتنے ہی، کأین کے معنی کتنے ہی، یعنی بہت سارے، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، بہت سارے. تو یہ جو ہے یہ عین جو آیا ہے نا، جو عین کو جو ہے کتنے جیسا، تو اور کتنے ہی من نبی گزرے ہیں، اور کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں. قاتل کہ جہاد کیا، لڑائی کی، ماہو میں ہو دے گی نبی کی طرف، اس نبی کے ساتھ جہاد کیا. کنہوں نے جہاد کیا؟ ربیون کثیر. اچھا، یہ ربیون جو آیا ہے یہ ربانیون کی جمع ہے. تو مطلب یہ ہے کہ منسوب الرب، یعنی یہ جو اپنے یہ رب کی طرف منسوب ہے. رب بولتے ہیں پالنے والے کو، اور اسی سے وہ لوگ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو بولیں گے ربانی، یعنی عارف باللہ، عالم، تو اس کو بولیں گے ربانی. اور تو جو ہے تو اسی کو اسی کی جمع ہے ربانیون سے ہوگا. یہ ربانیون، ربیون سے جمع ہے ربیون. ویسے یہ ربیون دونوں معنی ایک ہی ہیں. معنی یہ ہے کہ خدا والے، اللہ والے، رب والے، جو اپنے رب کو جو ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں. تو کثیر بہت سارے. تو کیا پہ ہوگا وکعین، اور کتنے ہی من نبی، کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ قاتل نے جہاد کیا، یا قاتل کا فاعل ربیون، تو ان کے ساتھ جو ہے اس نبی کے ساتھ جہاد کیا بہت سارے اللہ والوں نے، یعنی بہت سارے اللہ والے خدا پرست لوگ تھے، اور تو ان لوگوں نے جو ہے ان نبی کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا. اور پھر جو ہے فما بہن، فما پھر، ما مانے نہیں، پھر نہیں. اچھا، وہنا کے معنی ہے، وہنا یہی معنی ہے کمزور ہونا. فما بہنو، پھر وہ کمزور نہیں ہوئے، پھر وہ کمزور نہیں ہوئے. لما اصابہم، لما اس کی وجہ سے جو کوئی، اصابہم جو کہ ان کو پہنچا، اصابہ اسے پہنچتے کو بولتے ہیں، اسی سے مصیبت ہے کیونکہ وہ آگے ہمیں پہنچ جاتی ہے، اسی سے اصابہ سے، اصابہم جو کچھ پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مطلب ہے کہ انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے جہاد کیا اپنے نبی کے ساتھ، اور وہ پھر کمزور نہیں پڑے. جو کچھ بھی انہیں پہنچا اللہ کے راستے میں، جو تقریباً اللہ کے راہ پہنچی اسے وہ کبھی جو ہے کبھی وہ کمزور وہ نہیں پڑے. اچھا، تو وہ کبھی کمزور نہیں ہوئے. وما ضعف، اور نہیں وہ کمزور ہوئے. مستکانو، اور نہیں انہوں نے کبھی عاجزی کی. استکانہ مانے عاجزی کرنا، عاجزی کرنا، دبنا، عاجزی کرنا. تو یہ ہے. اور بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لوگ دشمنوں سے لڑے. تو جو مصیبت ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. اور وہ یہ کہ وہ جو ہے مصیبت میں جو ہے وہ ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی تم سے پہلے بھی بہت سے اللہ والوں نے نبیوں کے ساتھ ہو کر کفار سے جنگ کی، جس میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ان کے شدائد و مصائب سے نہ ان کے ارادوں میں سستی ہوئی
اور نہ وہ ہمت ہاری. یعنی چونکہ ان لوگوں نے الگ الگ سے سوچنا شروع کر دیا تھا نا اب کہ چلو پھر چلیں کفار کے سر ابو سفیان سے امن کا پروانہ حاصل کر لیں. ایک رائے یہ ہوئی. دوسری رائے کیا ہوئی کہ چلو پھر اپنے واپس اپنے وہی اپنے پرانے دن میں واپس چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی تو بہت سارے نبی آئے, ان کے ساتھ بھی لوگوں نے مقابلہ کیا اور انہیں بہت شدائد تکلیف اٹھائی, لیکن ان لوگوں کے ارادوں میں کبھی سستی نہیں ہوئی, نہ وہ ہمت ہارے نہ وہ کمزوری دکھائے اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے. تو اللہ تعالیٰ اچھا تو یہ ان مسلمانوں کو تنبیہ دکھائی اور غیرت دلائی جنہوں نے احد میں کمزوری دکھائی تھی کہ وہ ابو سفیان سے امن حاصل کرنا چاہتے تھے. تو ہاں وہاں پر کمزوری دکھائی تھی. تو اب یہ جو ہے کہ وہ ان ساتھ لڑے تھے. تو اور بہت سے نبی جو ہے نا تو اس میں یہ ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے جالوت کو جو ہے قتل کیے تھے اور جو ہے اور کیسا وہ لشکر کو جو ہے ان کا مقابلہ کیا تھا. حالانکہ یہ بہت کم تھے ہے نا. بلما یہ جو ہے یہ سورہ پارہ 2 اور البقرہ کی آیت نمبر ہے 249 250. بلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. یعنی ایسے بہت سے جو اور بھی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے جنگ کی ہے اور کبھی جو ہے وہ کبھی گھبرائے نہیں بلکہ انہوں نے دعا کی اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے اور میرے قدموں کو ثابت مضبوط رکھ اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کو مضبوط بنا اور ہمیں جو ہے کافروں کے مقابلے میں جو ہے تو فتح عطا فرما. تو اس طرح کا تو یہ ان لوگ پہلے گزرے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ وہ کبھی کمزوری نہیں دکھائے. تو یہ ایک سورہ صف میں ایک مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کے جو ہے لڑنے والے پسند ہیں, کیسا لڑیں مسلمان مجاہدین کیسے ہوں. یہ پارہ ہے 28 اور سورہ کا نام ہے سورۃ الصف اور آیت نمبر ہے 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر یعنی صف باندھ کر یعنی بہت ہی منظم طریقے سے. گویا وہ دیواریں ہیں جو سیسا پلائی ہوئی ہیں یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح وہ جو ہے ڈٹ جاتے ہیں میدان جنگ میں اس شان سے سفاری کرتے ہیں کہ وہ گویا سب مل کر ایک مضبوط دیوار ہے جس میں سیسا پلا دیا گیا ہے یعنی جس سے کسی جگہ سوراخ یا رکھنا وغیرہ نہیں پڑ سکتا. تو اس میں اصل بات بتانا یہ ہے کہ مطلب ایسا بولے کہ کتنے نبی اور گزرے بتانے سے مطلب یہ ہے اس میں کہ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی امتوں کے حق پرستوں نے مصائب اور شدائد میں اس قدر صبر و استقلال کا ثبوت دیا تو اس امت کو تو اللہ نے خیر الامم کا درجہ دیا ہے. کنتم خیر امت کہا ہے, ساری امتوں میں تم کو بہترین امت کہا ہے. تو اب تم کو چاہیے اے مسلمانوں اے مومنوں کہ ان سے بڑھ کر صبر و استقامت کا ثبوت تمہیں دینا چاہیے. اس کے بعد آگے دیکھیے اب یہ آیت نمبر ہے 147. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومانے اور ما کے مانے نہیں اور نہیں کانا مانے تھا اور نہیں تھا. قولہم ان کا قول نہیں تھا. جو بازو سے جو لڑے تو کبھی جو کمزوری نہیں دکھائے ان کا قول کیا تھا اور نہیں تھا ان کا قول الا مگر ان کے قالو وہ یہ کہے کیا کہے وہ ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے و اسرافنا اور ہماری اسراف ہوتی ہیں زیادتیوں کو اور ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمارے فی امرنا ہمارے معاملے میں وثبت اقدامنا اور مضبوط ثابت ہمارے قدم جما دے ونصرنا اور ہمیں
نصرت اور فتح عطا فرما علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد فرما۔ تو یہ جو پہلے کے جو قومیں تھیں اور جو نبی تھے اور جو لڑے تھے اور جو کس طریقے سے وہ دعا کیے تھے وہ آ گیا ہے اس میں۔ اور پھر یہ اس میں کہ اصل اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جو کمزور نہیں ہوئے یہ، اور جو ہے تو اس میں یہ بھی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو ہے جنگ میں، اس جنگ میں، جنگ احد میں جو ہے بھاگے نہیں تھے اور جو جہاں پر جم کے وہاں پر جو مقابلہ کیے تھے۔ اچھا، تو وما کان قولہم، تو ان کا قول اور کچھ نہیں تھا، یعنی کہ جو ہے کہ ان کا سوائے ان کے منہ سے ایک بات بھی تو نہیں نکلی مگر یہ کہ وہ لگے دعائیں کرنے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے کاموں میں جو ہم نے زیادتیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے پاؤں جمائے رکھ۔ اور یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی مصائب اور شدائد کے ہجوم میں نہ کبھی انہوں نے کوئی گھبراہٹ کی بات کی اور نہ مقابلے سے ہٹ جانے اور دشمن کی اطاعت قبول کرنے کا ایک لفظ ان کے زبان سے نہیں نکالا، اور اگر وہ بولے تو یہی بولے کہ اے اللہ تو ہم سب کی تقصیرات اور زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو مضبوط اور مستقل رکھ تاکہ ہمارا قدم راہ حق سے نہ لڑکھڑائے اور ہم کو کافروں کے مقابلے میں مدد پہنچا۔ تو یہاں یہ کہ بہرحال مصیبت کے وقت گھبرا کر مخلوق کی طرف جھکنے کی بجائے اللہ کی طرف وہ جھکے، اللہ کی طرف وہ اللہ کی طرف جھکے، وہ اللہ کی طرف جھکے۔ تو پھر جو ہے تو یہ ہو اس کے بعد وہ جب اس طرح کی وہ جو ہے وہ دعائیں کیے۔ دیکھ رہے حضرات یہ پھر ایک دم اب بات کرتے یعنی حمایت دین اور مقامات حرب میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آیا جس میں گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو اور تذلل کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہتے اور دعا کرتے ہیں۔ یعنی تمام صغائر و کبائر باوجود یہ کہ وہ لوگ جو ہے ربانی یعنی اتقیاء تھے، پھر بھی گناہوں کا اپنی طرف نسبت کرنا شان تواضع اور انکساری اور آداب ابدیت میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلب حاجت سے قبل توبہ و استغفار آداب دعا میں سے ہے۔ اچھا، یعنی فتح و ظفر اور دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس طرح سے وہ دعا کرتے، مطلب وہ کبھی کمزوری نہیں دکھائے۔ تو اے مسلمانوں تم تو خیر امت ہو، تمہیں اللہ نے خیر الامم کا درجہ دیا ہے، تو تم کو چاہیے کہ مصیبتوں میں ان سے زیادہ تم اپنے آپ کو ثابت قدم ثابت کریں۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے دیکھیے، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ آتا یوتی بولتے ہیں دینے کو، فآتاہم اللہ، فمانے پھر، بس عطا کیا، ہم ان لوگوں کو، یعنی جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو عطا کیا اللہ نے۔ کیا دیا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی انہیں عطا کیا۔ یعنی دنیا کا ثواب کیا ہے؟ دنیا کا ریوارڈ، دنیا کا انعام کیا ہے؟ یعنی فتح، وہ ظفر اور دشمنوں پر غلبہ عطا کیا۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور حسن اور بہترین ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین ثواب اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یعنی مغفرت، آخرت کا ثواب کیا ہے؟ مغفرت اور جنت اور استغفار سے زیادہ انعام و اکرام، یعنی جتنا ان کو ملا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ نے انعام و اکرام سے اللہ انہیں نوازا ہے۔ تو جب وہ اس قسم کی دعائیں کی ہے مصیبتوں کے وقت میں، نہ تو کوئی ان کی زبان پر کوئی گھبراہٹ کی کوئی بات آئی، نہ مقابلے سے ہٹ جانے کی، نہ میدان چھوڑ کے بھاگنے کی، نہ دشمن سے جو ہے صلح کر لینے کی، تو جب ایسی بات نہیں تو اللہ نے جو ہے ان کو کیا کیا؟ دنیا کا بھی ثواب دیا کہ انہیں فتح و نصرت عطا کی، اور پھر ثواب آخرت یہ ہے، بہترین وقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مغفرت اور جنت اللہ نے انہیں عطا کی، اور وہ جتنے بھی کام کیے اسے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے جو ہے ان کو انعام عطا فرمایا۔ اور پھر جو ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ
پسند کرتے ہیں محسنین کو. محسن احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا. تو یہ جو ہے اللہ جو ہے پسند کرتا ہے احسان کرنے کو. ابھی احسان کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ پہلے درجہ اسلام کے مطلب ایمان کے یہ ہے، پہلے یہ ہے کہ اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. یہ درجے ہیں. اس کے اسلام یہ ہے کہ آپ جیسا بس دین کے جو ہے وہ اس کے جو شاعر ہیں تو اس کی پابندی کر لیں. ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں راسخ ہو. اس سے بڑا کیا ہے وہ احسان کا جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے. اس سے بڑے بھی جو ہوتے ہیں احسان کا درجہ. محسن یعنی بہت نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اچھا، تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ جو پہلے کے نبی سے گزرے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جہاد کیا، وہ گھبرائے نہیں. تو وہی چیز یہاں پر لکھے ہیں تفسیر میں کہ یہ چیز جو ہے ان لوگوں کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ جو ہے اب یہاں جنگ میں باقی رہ گئے تھے، یعنی جو لوگ ڈٹ کے میدان میں تھے اور کبھی وہ بھاگے نہیں اور وہ جو ہے حضور پہ بھی نہیں کہ حضور کے، اور جو ہے وہاں پر ہی وہ جو ہے وہ جنگ میں ڈٹے رہے. تو بہرحال مصیبت کے وقت گھبرا کر مخلوق کی طرف نہیں جھکے. اب یہ مخلوق جھک گئے نا، کیا جھکے؟ بس کمزور انہوں نے کیا کہا، ہمیں چل کے ابو سفیان سے اب شکست ہو گئی ہے نا، جا کے امن کا پروانہ لے لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ اب ہم چلو اپنی پھر پرانے دین کی طرف واپس ہو جائیں گے. تو اس قدر جو خیالات پیدا ہو گئے تھے، جو کچے ایمان والے تھے، تو ان کے تو جو ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے فرمایا. تو جو ہے پھر تو اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا سو دیا، آخر میں بھی اچھے سے اچھا بدلہ عطا کیا. اور اللہ خلوص سے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو یہ جو ہے تو پھر اللہ دنیا کا ثواب خوب اور ثواب آخرت میں عطا کیا. اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. یہاں پر ہم محسن تک آگے. اب دیکھیے اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، یا اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے، اطاع یطیع اطاعت کرنا، ان اگر، تطیعوا اگر تم اطاعت اختیار کرو گے. کس کی اطاعت؟ الذین کفروا، ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا. یعنی تم اگر کافروں کے کہنے پہ چلو گے، اگر تم کافروں کا کہنا تم اگر مان لو گے، یعنی وہ کافروں میں سے اچھا تو وہ کیا کریں گے معلوم تم کو؟ یردوکم، رد یردو رد کرنا، واپس کرنا، وہ تم کو پلٹا دیں گے. یردوکم، یردو کا فعل وہ کفروا، الذین کفروا، تو وہ لوگ کیا کریں گے، وہ کفار تمہیں کیا کریں گے؟ پلٹا دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل. مطلب ہے کہ تمہیں پھر سے واپس تمہارے جو ہے وہ کفر کی طرف، یعنی کفر کی طرف اور بے دینی کی طرف تم کو وہ پھر پلٹا دیں گے. پھر ہوگا کیا؟ فتنقلبوا خاسرین، پھر تو تم پلٹ جاؤ گے. کیسے پلٹو گے؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والے ہو کر، گھاٹے کا سودا کر کے نقصان والا جو ہے اٹھانے والے بن کر تم واپس ہو جاؤ گے. یعنی تو اس ایسے معلوم ہوا کہ مسلمان پر لازم ہے کہ کفر سے علیحدگی اختیار کریں اور ہرگز ان کی رائے مشورے پر عمل نہ کریں اور ان کے کہے پر وہ نہ چلیں، وہ جو ہے وہ نہ چلیں. تو یہ دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کر لی، کس کی اطاعت کر لی؟ اگر تم نے بات مان لی کہ کافروں کی جو کفر پر ہیں، تو پھر وہ تمہیں لوٹا دیں گے، واپس کر دیں گے دوبارہ تمہاری ایڑی مت کہ تمہاری بالکل ہی پوری مکمل تو تم کو پلٹا دیں گے. اور جہاں یعنی کہ پھر وہ وہی کفر اور بے دینی کی طرف تمہیں پلٹا دیں گے. پھر تم ہو جاؤ گے خاسرین. خسر اکثر نقصان اٹھانا، اسے خاسرن جس میں فاعل کا صیغہ نقصان اٹھانے والا، جمع ہے خاسرون. فتنقلبوا، اور یہ خاسر منصوب اس لیے کہ وہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے. تم پلٹ جاؤ گے کس حالت میں؟ تم لوٹو گے نقصان والے ہو کر، گھاٹے کا سودا کر کے. لیکن تمہیں اب دین بھی اسلام بھی جاتا رہا ہاتھ سے، تو ہمیشہ کے لیے تم نقصان اٹھانے ہو جاؤ گے. تو یہاں ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے، اس سے مراد ہیں یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے مشرک ہوں، اگر تم کے کہے میں آ جاؤ گے تو وہ تم کو الٹے پیروں
کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں گے، پھر تم ہی الٹے گھاٹے میں آ جاؤ گے، تم ہی نقصان میں جا پڑو گے۔ تو یہ جو ہے تو کیونکہ یہ بات جو ہے ان لوگوں نے یہ جب شکست ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب چلو واپس اپنے بھائیوں کی طرف اور چلو اپنے پرانے دین میں۔ تو اس طرح سے ان کے باتیں آپس میں وہ ہو رہی تھی۔ تو جو ہے پھر وہ تم کو کیا کریں گے، تمہارے وہ جو شرک اور کفر تھا اسی میں تمہیں وہ پھر لے آ کے وہ اس میں تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے تو کافروں اور منافقوں نے موقع پایا، بعض الزام اور تانے دینے لگے کہ کہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے مدد کہاں ہے، شکست کیوں ہوئی، وہ کیوں ہارے مسلمان، اس طرح سے تو وہ تانے دینے لگے۔ اس کے بعد دوسرا یہ کرنے لگے، بعض لوگ خیر خواہی کے پردے میں، خیر خواہی کی آڑ میں سمجھانے لگے کہ دیکھو آئندہ کبھی لڑائی پر دلیری نہ کرنا، کبھی کفار قریش سے لڑائی کا نہ سوچنا۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ بھٹکانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے یہاں پر کہ دشمن کا فریب مت کھاؤ، اگر تم ان کے چکموں میں آ جاؤ گے تو جس کفر کی ظلمت سے اللہ نے تمہیں نکالا ہے پھر الٹے پاؤں اسی میں جا گرو گے، اور رفتہ رفتہ دین حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ دنیا وہ آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ جس کو اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، دین بھی ہاتھ سے گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، جیسے اللہ ایک جگہ فرمایا، اور وہی سب سے جو ہے سب سے بڑا وہی گھاٹا ہے، وہی نقصان ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اگر ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، ان کے چکموں میں آ جاؤ گے، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، ان کو پھر سے الٹے پاؤں تم کو پلٹا کے پھر سے وہ کفر میں اور وہی اس کی جو ہے ظلمت میں، بت پرستی میں، شرک میں، کفر میں لیاقت میں تمہیں چھوڑ دیں گے، پھر تم جو ہے تم اپنا ہی نقصان تم جو ہے کر لو گے۔ تو اے لوگوں ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اب اس طرح فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ یاد رکھو اے لوگوں، بل مانے بلکہ، اللہ تعالی مولاکم، مولا بولتے ہیں دوست کو، مددگار کو، حامی، محافظ، طرفدار، تائید کرنے والا، مولا۔ بلکہ اے لوگوں سمجھ دو اچھی طریقے سے، جان لو، گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا حامی ہے، تمہارا محافظ ہے، تمہارا خیر خواہ ہے۔ اور پھر جو ہے پھر کیا ہے اس کے بعد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اللہ تعالیٰ وہ اور وہی ہوا جائے گا اللہ کی طرف، اور وہ خیر الناصرین، تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہو، جیسے ہے نا کہ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب تو رب سے مانگو۔ تو وہ بات ہے کہ تم کیوں جو ہے بندوں کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ تو جو ہے وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ لہٰذا اسی اللہ کا کہنا ماننا چاہیے اور اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا اعلو حبل۔ یہ حبل ان کا جو ہے وہ بت تھا کہ جو بہت بڑا بت تھا ان کا، اور جس بت سے وہ لوگ جنگوں میں اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتے تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ لوگ جو ہے حبل نام کا جو بت تھا، ہے بے لام حبل، تو اس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جنگوں میں اس کا نام لے کے پکارتے تھے، بولتے تھے اعلو حبل۔ جیسے اعلو مطلب کہ بلند ہو، جیسے ہم جے بولتے ہیں نا، ویسا ہے حبل کی جے، ویسا جو ہے وہ۔ تو جب واپسی کے وقت جو ہے احد سے، کیونکہ یہ جیت گئے تھے، تو ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سردار تھا، اس نے اعلو حبل یعنی حبل کی جے کہہ کر جو وہ پکارا، اور اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، لنا ہمارے لیے دیکھو عزا ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام ہے، اور یہ وہ سورہ نجم میں اس کا جو ہے ذکر آیا ہے، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی۔ تو یہ اور کچھ بتوں کے نام سورہ نوح میں بھی آئے ہیں کہ بلا یغوث ویعوق ونسرا، تو یہ کچھ بتوں کے نام سورہ نوح میں بھی آئے ہیں جس کی وہ عرب جاہلیت میں پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو ابو سفیان چونکہ جو ہے جیت گئے تھے، اور انہوں نے جاتے جاتے کیا پکارا، لنا العزا، ہمارے لیے تو دیکھو عزا ہے، ہمارے لیے ہماری جو دیوی ہے، ہمارا جو بت ہے عزا ہے، ولا عزا لکم، اور تمہارے تو کوئی عزا نہیں ہے، مسلمان تمہارا کون ہے بتاؤ، اگر تمہارا خدا ہوتا
تو تمہاری مدد کرتا تھا، تم ہارتے نہیں تھے. تم بدر میں تم لوگ جیت گئے تھے، ابھی بلا عزا لکم، تمہارے کوئی عزا تمہارے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارا خدا، تمہارا کوئی دیوی، کوئی جو ہے بت تمہارا لیے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے مسلمانوں تم لوگ جواب دو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، ہمارے دین اسلام کا محافظ ہے. ولا مولا لکم، اے اور کافروں تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی محافظ نہیں، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ باتیں ہوئی. اچھا اب یہاں سے دیکھیے اس کے بعد آ رہا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. سامنے عنقریب القا جو کہ ڈالنے کو بولتے ہیں، جیسے والقا موسیٰ عصاہ، موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، القا یلقی ڈالنے کو بولتے ہیں. سنلقی ہم عنقریب ڈالیں گے، کہاں ڈالیں گے؟ فی قلوب الذین کفروا، قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں میں. کس کے دل ہیں یہ؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، تو ان کے دلوں میں ہم عنقریب ڈال دیں گے. کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، اسے مفعول سے زبر آیا ہے، الرعب ہم روب ڈال دیں گے. روب کے معنی ہے خوف، روب معنی ہے ہیبت. ہم عنقریب ہم جو ہے ہم روب ڈال دیں گے. اچھا کیوں ڈال دیں گے؟ بما اشرکو، اس وجہ سے بے سبب کے لیے آیا ہے، اس سبب سے ما موصول ہے، اس سبب سے جو اشرکو کہ جس سبب سے انہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے شرک کیا. شرک کے ساتھ کیا؟ باللہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا ہے. اور پھر جو ہے ما لم ينزل به سلطانا، ما موصول ہے جس کے بارے میں لم ينزل نازل نہیں کیا، بھی اس شرک کے بارے میں سلطانن کوئی دلیل، کوئی جو ہے حجت، کوئی پروف، کوئی ثبوت اللہ نے نہیں نازل کیا ہے. تو یہ جو ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم عنقریب ان کے دلوں میں، مطلب ان سے مرحوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، ہم عنقریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، ہماری ہیبت ہم جو ہے ان میں جو ہے ہم طاری کر دیں گے. اس لیے کریں گے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کہ وہ دیویوں کی اور وہ جو ہے وہ بتوں کی وہ پرست کرتے ہیں، اللہ کے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور پھر وہ شریک جو ٹھہراتے ہیں اس شریک کرنے کے بارے، ان بتوں کے بارے یا ان جو بھی اس کو شریک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے. یہ اللہ نے کہیں بتایا نہیں کہ ہاں بھی دیکھو میں بھی تو خدا ہوں، اور دیکھو یہ بھی جو پکارتے ہیں کچھ نہ کچھ طاقت ہے، کچھ نہ کچھ ان میں بھی جو ہے کچھ ان میں جو ہے پاور ہے. تو ایسا اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وہ تو سرے سے بالکل جو ہے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں. اور جو ہے تو اللہ نے کوئی دلیل اس کے بارے میں نازل بھی نہیں کی ہے کہ جو ہے دیکھو بھائی ان میں بھی جو ہے یہ کچھ یہ پاور ہے ان میں بھی، ہاں یہ بھی خدا ہے، چھوٹے ہیں درجے کے ہیں، لیکن اللہ نے کوئی سی دلیل بھی نازل نہیں کی ہے. پھر ایسا کرنے والوں کا مأواہم النار، مأوا بولتے ہیں پناہ گاہ کو، آوا یوں بولتے ہیں پناہ لینے کو، مأوا پناہ لینے کی جگہ، اسی کو بولیں گے ٹھکانہ. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے معلوم؟ النار، دوزخ ہے، آگ ہے، جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا شرک کو، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے تو جسے چاہے گا اللہ اسے بخشے گا، لیکن شرک پر مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا، وہ ہمیشہ وہ خلود رہے گا نار میں، ہمیشہ اس کو رہے گا. پھر وبئس مثوى الظالمین، بئس معنی ہے بدترین، اور یہ اپوزٹ ہے نعمہ کا. ہم نعمہ پڑھ کے آئے ہیں، نعمہ معنی ہے بہترین، نون عین میم نعمہ. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ کیا ہی بہترین بندہ ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کیا ہی بہترین بندے ہیں وہ، اور انہ اواب، وہ تو ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں. تو نعمہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بئس، بدترین. جیسے ایک دفعہ فرمایا بئس للظالمین بدلا، کیا ہی بدترین ہے ظالموں کے لیے یہ جو ان کا جو بدلہ ہے. تو بئسا جو ہے مذمت کے لیے آتا ہے، اور نعمہ جو ہے وہ مدح کے لیے آتا ہے، یعنی کیا ہی بدترین ہے، کیا ہی برا ہے. تو یہ معنی کیا ہے اس کا؟ وبئسا، اور کیا ہی بدترین ہے. مسوا معنی ہے، مسوا کے معنی ہے مقام، منزل.
مسوا، یہ سوا یسوی سے ہے، اس کے معنی اقامت کرنا، ٹھہرنا، سوا یسوی، اور اس سے بڑھ مسوا ٹھہرنے کی جگہ، اس سے بڑھ منزل یا مقام. اور کیا ہی برا مقام ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کس کا؟ ظالموں کا. ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی جگہ انہوں نے وہ جو پتھر کے جو بتائے بت، اس کو انہوں نے اللہ کی جگہ پر ان کو ٹھہرایا. تو یہ ان کا ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کیا ہی بدترین ہے ٹھکانہ، وہ جو آگ ہے، دوزخ ہے، وہ کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے جو ظالموں کا ہے. تو اب ہم تو پڑھ گئے ہیں کہ نار کیسی جگہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر کیا کیا عذاب رکھے ہیں، اور جو ہے اور کیسا وہاں پر ایک درخت ہے، زقوم ہے، اس سے ان کو دیا جائے گا. اور جو ہے سورہ غاشیہ میں بھی آیا ہے کہ جو ہے طعام الاسیم نا، کہ جو ہے وہ دوزوں کا وہ کھانا ہوگی، جس میں ولا یغنی من جوع. تو وہ کوئی تمہارا ان کے لیے بہت بہت برے برے عذاب ہیں. تو اللہ میں تو اللہ نے کہا کہ جو مشرک ہیں تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ، دوزخ، اور وہ کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے ظالموں کا. جو نے ظلم کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ان کا وہ ٹھکانہ ہے. اب یہ جو آیا ہے کہ سنلقی فی قلوبہم کفر الرعب، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ احد سے واپس ہو کر جب ابو سفیان وغیرہ اپنی لشکریوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو بالکل کیوں نہیں ختم کر ڈالا. یعنی ہم جنگ تو جیت چکے تھے، لیکن ہمارا کام تھا کہ جتنے وہاں بھیجے تھے مجاہدین ان سب کو ہم ختم کر دیں. تو آپس میں مشورہ کر کے اس پر آمادہ ہوئے کہ چلو واپس چلیں اور پھر انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، انہیں جو ہے ان کو ہم ان کا استئصال کریں، ہم انہیں پورے ہم نے ختم کر دیں. جب یہ قصد پختہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہیں خوف شدید پیدا ہوا اور وہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف واپس ہو گئے. تو یہ ہے کیا تو ان کی ایک رائے، جب وہ جیت کے جا رہے تھے ان کے حوصلے بلند تھے، تو وہ بولے جتنے باقی بچے ہیں مجاہدین ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے تو پھر ہمارے راستہ صاف ہو جائے گا. تو جب انہوں نے ارادہ کر لیا، جب واپس انہوں نے سوچے تو اللہ نے کیا سنلقی فی قلوبہم کفروا، پھر ہم قریب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں رعب. تو پھر ارادے سے وہ باز آ گئے اور پھر وہ مکہ مکرمہ سے بھی وہ واپس ہو گئے، اور پھر پلٹ کے آ کے ان پر انہوں نے دوبارہ حملہ نہیں کیا اور نہ ان کو جو ہے قتل کیا. تو یہ کہ کافروں کے دلوں میں گھبراؤ نہیں، ہم انقریب گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں اے مومنوں، ہم انقریب تمہاری ہیبت کافروں کے دلوں میں بٹھا کر رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنایا جن کے شریک ہونے کی اللہ نے کوئی سند نہیں بھیجی ہے، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی پروف اللہ نے نہیں دیا ہے. اور آخر کار ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا یہ کیا بدترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، یہ تو تمہارا امتحان تھا، اب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور رعب ڈال دیں گے کہ وہ باوجود تمہارے زخمی اور کمزور ہونے اور نقصان اٹھانے کے تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکیں گے. چنانچہ یہی ہوا، ابو سفیان اپنی فوج لے کر میدان سے بھاگا. راستے میں ایک مرتبہ خیال بھی آیا کہ پلٹ کر سب کو ختم کر دیں، مگر ہیبت حق اور رعب اسلام کے اثر سے جو ہے ان کی ہمت وہ نہیں ہوئی. پھر مسلمانوں نے کبھی موقع نہ دیا کہ احد کے واقعات کا پھر سے اعادہ ہو. تو یہاں یہ اس میں بہت اہم بات اس میں یہ ہے، لکھے ہیں اس میں تفسیر میں، کہ مشرک خواہ کتنا ہی زور دکھائے اس کا دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتا ہے. یعنی اس کا جو معبود ہے نا وہ کمزور مخلوق ہے، کیونکہ ایک پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی ایسا ہی ہے، بہرحال وہ جو ہے وہ کمزور مخلوق جو عبادت کرتا ہے. تو جیسا معبود ویسا عابد، جیسے سورہ حج میں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، بھائی جو طالب بھی کمزور اور جسے مددگار ہے وہ بھی کمزور. یعنی اس پہ لکھے ہیں کہ وہ ان کا معبود جو ہے جس سے عبادت کرتے اتنا کمزور ہے کہ مکھی بیٹھتی ہے اس پر تو بیچارہ اڑا نہیں سکتا وہ بت اس کو. تو وہ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل مدد اور تائید اللہ کی طرف سے ہے، جس سے کفار مشرکین محروم ہیں. اس لیے کہ جب تک مسلمان رہے ہمیشہ کفار ان سے خائف رہے اور جو ہے مرعوب رہے. تو یہ ہے کہ اصل جوہر چاہیے اسلام اور ایمان، اور اس میں جو ہے پختگی اور اس میں جو ہے ثبات، اور تو اس میں راسخ القدمی اس میں جو ہے چاہیے. جب تک مسلمان ایسے رہیں گے جو ہے تو ان کا روب جو ہے وہ باقی رہے گا.
اب اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. باؤ مانے اور، لقد لام سے تاکید، قد سے تاکید، ڈبل تاکید، ضرور بضرور. اور جب ماضی پہ آتے ہیں تاکید کے معنی پیدا کرتے ہیں. صدقہ یصدق سچ بولنا، ولقد صدقكم اللہ، اللہ نے سچ کہا تم سے، اللہ نے سچ کر دکھایا تم سے. کس کو سچ کر دکھایا؟ وعدہ، اس کے وعدے کو. اس کا وعدہ کیا تھا؟ کہ تمہیں فتح نصرت ہوگی. تو اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، وعدہ ہو جائے گی اللہ کی طرف. اور یقیناً ضرور بضرور صدقکم، اللہ نے سچ کہا تم سے. صدقہ کم، تم سے کہا، اللہ نے سچ کہا تم سے، نے سچ کر دکھایا اللہ نے. کس کو؟ وعدہ، اس کے وعدے کو سچ کر دکھایا. تو یہ ہے کہ کیا ہے کہ وہ تمہیں جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا کہ بالنصر والظفر، کہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اور پھر یہ جو کامیابی ہوئی تھی مسلمانوں کو اس ابتدا میں ہوئی تھی. تو یہ جو ہے جب جنگ شروع ہوئی تو پھر جو ہے کئیوں جو ہے کفار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. تو یہ ابتدائی کامیابی انہیں اللہ نے دکھا دی تھی. اچھا، کب اللہ نے وعدہ پورا کیا؟ یہاں پہ دیکھیے، اس تحسونہم باذنہ، اس معنی جب، تب. حسہ یحسو کے معنی ہوتے ہیں قتل کرنا، جڑ سے اکھڑ دینا. حسہ یحسو قتل کرنا. جبکہ تحسونا، اے مسلمانوں تم جب قتل کر رہے تھے ہم ان کفار کو، باذنہ ہی، اللہ کی اجازت سے. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی کافر جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہو رہے تھے. تو اللہ جب تم کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. یعنی جنگ احد میں جو ہے تم ان کو قتل جو ہے کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ، اذا مانے جب، فشلتم، فشلہ کے معنی ہے کمزور ہونا، بزدل ہونا. یہاں تک کہ جب تم کمزور ہو گئے، جب تم بزدل ہو گئے. ایک نمبر میں چیز کہ تم بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تنازع معنی یہ ہے کہ باہم کھینچنا، کوئی ادھر کھینچے کوئی ادھر کھینچے. نزاع بولتے ہیں کھینچنے کو، نزاع ینزع نے اکھیڑنا، کھینچنا. تو جو ہے وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم آپس میں رسا کشی کرنے، تم باہم کھینچتے رہے. یعنی کوئی کچھ کہہ رہا، مطلب یہ کہ اختلافو، تنازعتم معنی کہ اختلفتم، اور جبکہ تم اختلاف کرے. فی الامر، معاملے میں. وہ معاملہ جو ہے وہ معاملہ کیا تھا کہ کفار کی ہزیمت کے بعد جو ہے وہ جو تیر انداز وہاں پر جو تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں اور مرغ حاصل کر لیں. تو کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں ہٹنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں اب سے فتح ہو گیا جانا چاہیے. تو یہ تنازع ہے، یہ اختلاف ہے فی الامر، اس معاملے میں کہ ٹھہرنے، کوئی کہے کہ ٹھہریں، کوئی کہے کہ نہیں ہم چلے جائیں اب تو فتح ہو گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تمہارا تنازع تھا. کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ اختلاف ہوا تمہارے اس معاملے میں. کہ حضور کہہ چکے، فرما چکے تھے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے تمہیں. وعصیتم، اور چاہے اور کیا، عصا یعصی معنی نافرمانی کرنا. وعصیتم، اور اے لوگوں تم نے نافرمانی کی. تو من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ ما جو کچھ، ارا معنی دکھا، ارا یعنی دکھانا، ارا کم کہ جو کچھ، کہ ارا کا فعل اللہ تعالی، اللہ نے تم کو دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ ما تحبون، وہ چیز جس کو تم چاہتے ہو، جو تمہاری خوشی تھی، جس میں تم محبت رکھتے تھے. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی کفار کی ہزیمت، کفار کی شکست اور تمہاری فتح. جب جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ لوگ جیت گئے تھے مسلمان، اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. لیکن وہ جو حضور کی بات کی جو نافرمانی ہوئی، اور جو وہاں سے جو تیر انداز جو اس پہاڑی میں سے نکل گئے اور وہاں سے وہ خالی ہو گئے، وہاں پر صرف 10-12 لوگ رہ گئے. تو اس کو دیکھ لیا خالد بن ولید نے اور اکرمہ نے، ابو جہل کے بیٹے نے، اور وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر
250 کا رسالہ لے کر وہ گھوڑوں کو لے کے پہنچے اور ان کو قتل کر دیا. اب وہ کتنا مقابلہ کرتے, 10-12 لوگ تھے وہاں پر صرف. تو پھر وہ کیا کیے, اس کے بعد پھر میدان میں آئے, اور جو فوج بھاگ رہی تھی کفار کی فوج, تو جو ہے مسلمان انہیں بھگا رہے تھے. تو اب یہ جو پیچھے سے پہنچے تو کفار جو بھاگ رہے تھے وہ بھی ادھر پلٹ گئے. اب مسلمان کیا ہوا, بس یہ دونوں جو ہے ادھر سے کفار, دونوں سے کفار کے بیچ میں یہ آ گئے. تو یہ اس کا یہ نقشہ ہے. میں بعد میں اراکم ما تحبون, اللہ نے تمہیں دکھا دیا تھا, تمہیں فتح تو ہو گئی تھی, تمہاری خوشی تمہیں اللہ نے تمہیں دکھا دیا, جو تم چاہتے تھے فتح, نصرت اور غنیمت, مال غنیمت تم کو دکھا دیا تھا. لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ جو ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ نے تمہیں پلٹا دیا ان سے. یعنی یہ ان کو بھگا رہے ہیں, لیکن پھر انہیں پلٹ جانا پڑا ان سے. کیوں؟ لیبتلیکم, تاکہ تمہاری آزمائش کرے. تو پھر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ مسلمانوں پر بہت ہی فضل والا ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ ذو مانے والا, ذو فضل, اللہ فضل والا ہے. علی المؤمنین, مومنوں کے اوپر اللہ فضل, کہ یہاں تک تم جو ہے کمزور ہو گئے. تو یہاں دیکھیے تفسیر میں یہ لکھے ہیں کہ جو ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر تیر انداز مقرر کر دیے اور ان کا امیر بنایا حضرت عبداللہ بن جبیر کو, اور فرمایا تم اگر ہمیں دیکھو کہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو بھی ہمارے شریک نہ بننا, اگر تم دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں تو بھی ہماری مدد کو نہ آنا, یعنی مورچہ کسی حال میں نہ چھوڑنا. تو یہ جو ہے پھر مسلمانوں, اللہ نے اپنا وعدہ فتح سچ کر دکھایا, جس وقت تم اللہ کے حکم سے کافروں کو تہتیہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ تم کو تمہاری خاطر تمہاری فتح اور جیت اللہ نے دکھا دی. پھر اس کے بعد مال غنیمت دے کر لڑائی سے تم بزدل ہو گئے, یعنی اب تم نے اب اپنی ہمت ہار دی, تم جو ہے اب وہ دے کے تم جو سست پڑ گئے, کیا فتح ہو گئی ہے. اور پھر تم نے جو ہے رسول کے حکم یعنی مورچے پر جمع رہنے کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا, اختلاف کیا, اور رسول کی نافرمانی کی, اور لوکل کمانڈر کی عبداللہ بن جبیر کی تم نے نافرمانی کی, اور بعض تو تم میں سے مورچہ چھوڑ کر دنیا یعنی مال غنیمت لوٹنے کے پیچھے پڑ گئے, اور بعض مورچے پر قائم رہ کر ثواب آخرت کی فکر میں لگے رہے, اور وہ شہید ہو گئے. پھر تو اللہ نے تم کو دشمن کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے. اس سے اللہ کو تمہارا ایمان و اخلاص کو آزمانا منظور تھا. تو پھر بھی اللہ نے تم سے درگزر کی, یعنی اللہ نے تم کو معاف کیا, یعنی جو غلطی تم سے ہوئی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اب پھر کسی کو جائز نہیں کہ ان پر ان کی اس ہر حرکت کی وجہ سے ان پر لعن طعن کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے والا ہے, اور عتاب میں بھی نصرت شفقت کا پہلو وہ رہتا ہے. تو یہ صرفکم عنہم میں پھر یہی بات ہے کہ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ پشت کی طرف سے مسلمان پر ٹوٹ پڑے, سامنے کی طرف سے بھاگتے ہوئے کافر بھی ٹھہر گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بیچ میں آ گئے, اور دونوں طرف سے کافروں کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی. تم کو اللہ نے پلٹا دیا ان کافروں جن کو تم بھگا رہے تھے. تو یہ اس کی تفصیل ہے, بارے میں ہے یہ. پھر اللہ نے جو ہے وہ پلٹا دیا ہے, یعنی کفار کی ہزیمت کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو ہزیمت ہو چکی, اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں, چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بعض نے کہا مرکز مت چھوڑو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی جگہ قائم رہنا, کسی حال میں مرکز نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے. مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے, اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے بھی کم اصحاب رہ گئے. انہوں نے مرکز چھوڑ دیا اور غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے. تو پھر جو لوگ مرکز چھوڑ کر غنیمت کے لیے چلا گیا, اور پھر جو ہے جو اپنے امیر کے ساتھ رہ کر قائم رہ کر جو وہ شہید ہو گئے. تو یہ ہے آزمائش, اس طرح سے جو مصیبت پر جو ثابت قدم رہے. ہاں تو اب یہاں دیکھیے منکم من یرید, تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. منکم تم میں سے, من وہ ہے جو یرید جو چاہتا ہے دنیا کو, ومنکم اور تم میں سے بعض ایسے ہیں من یرید الآخرہ کہ جو آخرت جن کا مقصود ہوتا ہے, یعنی جو ہے اپنے امیر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہیں وہ مرکز کو نہیں چھوڑا, اور وہاں پر وہ مقابلہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. پھر اللہ نے تمہارا منہ سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے, اور پھر اس کے بعد اور مصیبت پر تمہارے صابر و ثابت رہنے کا بھی امتحان ہو.
پھر اللہ نے اس کو تمہارے اس کو معاف بھی کیا، اور پھر جو ہے اللہ جو ہے مومنوں پر بہت ہی فضل والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تو اس میں سے یہ اب اس کے بعد آ رہا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس معنی جب تسعدون معنی یہ ہے کہ اونچی زمین کی طرف جانا۔ اب یہ لوگ جو ہے بھاگنے لگے میدان جنگ میں، اب جب شکست ہو گئی تو اب یہ لوگ سب جو ہے بھاگنے لگے۔ اس تسعدون جب تم جو ہے اونچی زمین کی طرف جو تم جو ہے چڑھ رہے تھے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ ولا تلبون علی دین، لوا جلبی کے معنی یہ ہے کہ مڑنا، اور تم جو ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو اینی ون، اس کو بولتا ہے لا جلبی علی احد، تم کبھی کسی کی طرف مڑ کے تم دیکھ نہیں رہے تھے، ولا تلبون تم مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد کسی کو بھی، یعنی مسلمانوں کی حالت بتانے کہ جنگ میں جو بدحواس ہو کے جو بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ وہ لوگ جو میدان چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے، تو جو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ جب تم جو ہے اونچی جو تم چلے جا رہے تھے، اونچی زمین پہ جو چڑھ جا رہے تھے پہاڑ پر، اور تم جو ہے پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے کسی کو بھی، اور واو حالیہ، اور حال یہ ہے کہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم تمہیں پکار رہے ہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اخرا مانے پیچھے، تمہارے سے پیچھے تمہیں پکار رہے ہیں، اور فاصابکم غما پھر اللہ نے اصاب مانے پہنچانا، پھر اللہ نے پہنچایا اور جو ہے لوٹایا تم کو، غم غم کیا ہوتے ہیں؟ حزن، پھر اللہ نے تمہیں دیا غم، بغم غم کے بدلے میں، مطلب ہے کہ تم نے جو رسول کو غم پہنچایا نافرمانی کر کے، تو اللہ نے تمہیں شکست غم پہنچایا، تو پھر لکئی لا تحزنوا تاکہ تم، لکئی مانے تاکہ، لا تحزنوا تاکہ تم رنج نہ کرو، کس پر؟ علی ما فاتکم اس چیز پر جو تم سے چھوٹ گئی، فاتح جو فوت ہو جانا، چھوٹ جانا، کوئی چیز چوک جانا، ہاتھ سے نکل جانا، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ولا ما اصابکم اور نہ اس پر، ما جو کچھ کیا، اصابکم جو بھی تم کو تکلیف پہنچی اس پر رنج نہ کرو، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہیں واٹ ایور بما جو کچھ کے تعملون جو تم کرتے ہو، اللہ سے بہت باخبر ہے۔ تو یہ اس وقت کا نقشہ کھینچے ہیں کہ جب تم لوگ جو ہے گھبرا کر تم لوگ جو ہے بھاگ دے، اس وقت کو یاد کرو جب تم بدحواس بھاگے چلے جاتے تھے پہاڑوں پر اور جنگلوں کی طرف، اور باوجود یہ کہ رسول تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، لیکن تم مڑ کر کسی کو بھی نہیں دیکھتے تھے، بس اس مخالفت سے جو تم نے رسول کو آزردہ کیا، رنجیدہ کیا، تو اس رنج کے بدلے میں اللہ نے تم کو شکست کا رنج پہنچایا، تاکہ جب کبھی تم سے کوئی مطلب فوت ہو جائے یا تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو تم صبر کی عادت رکھو اور اس کا رنج نہ کرو، اور تم کچھ بھی کرو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو یہ وہی جنگ احد کا مذکور ہے، شکست تو ہو چکی تھی، اب ابتدائی حالت میں مسلمانوں کا بے دل ہونا آئندہ کی کامیابی میں خلل انداز ہو سکتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک شکست ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا ایک شکست ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں نے کچھ فتح کا ٹھیکہ تو نہیں لے لیا کہ ہمیشہ جیتا ہی کریں گے، ہارنے پر رنج کرنا لا حاصل ہے، یہ دیکھو کہ کیوں ہارے، اس کی وجوہات تلاش کرو اور اس کا استدباب کرو۔ اللہ نے متنبع فرمایا رسول کی نافرمانی سے ہارے ہو، یہ حرکت آداب جنگ کے بالکل خلاف ہے، وہ فوج جو افسر کا، کمانڈر کا حکم نہ مانے اور اپنی رائے کو دخل دے اور جنگی قواعد کو توڑ دے، اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو احد کی لڑائی میں مسلمان کی فوج کا ہوا۔ تو پھر یہاں پر کہنا یہ ہے اس میں کہ ہر حالت میں مسلمانوں رسول کے حکم پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے، خواہ کوئی چیز نفع کی ہو جیسے مال غنیمت وغیرہ ہو یا وغیرہ ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اب یہ دیکھیے مال غنیمت کے واسطے لوگ گئے تھے، تو کوئی اگر چھوٹ جائے تو بھی حکم پہ چلو، یا کچھ بلا سامنے آئے، کچھ مصیبت بھی آئے تو بھی تم اس پر جو ہے قائم رہو۔ تو ہر حال میں رسول کے حکم پر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے، خواہ کوئی نفع ہو یا تمہارے لیے کوئی مصیبت میں مبتلا ہو۔ تو یہ جو ہے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، آپ کو آواز دیں ان لوگوں کو کہ آؤ۔ تو
وہ لوگ سن رہے تھے. پھر آخر میں یہ ہوا کہ حضرت کعب بن مالک زور سے آواز لگائے. جب سب لوگوں نے سنا اور پھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو ہے بدحواسی میں جو ہے وہ بھاگ رہے تھے اور کبھی ایک دوسرے کو پلٹ کے وہ نہیں دیکھ رہے تھے. اور پھر جو ہے اب یہ غمن بغمن کی تفصیل 2-3 طریقے سے یہاں پر مفسرین نے کی ہے. نمبر 1، اب یہ غمن بغمن مطلب ہے کہ تم کو اللہ نے غم کے بدلے غم دیا. تو وہ نمبر 1 وہ جو بول رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پہلا غم کیا ہے کہ جو کچھ کہ تمہارے سے جو کامیابی اور غنیمت چھوٹ گیا. اور وہ اسی کا دوسرا غم کیا ہے کہ وہ جو قتل ہو گئے اور جو شکست پائے، تو یہ دوسرا غم ہو گیا. تو ایسے ایسی تشریح کی. بعد میں یہ کہا ہے کہ غم اول کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے لوگوں میں قتل ہوئے اور جو زخمی ہوئے. اور غم دوسرا غم کیا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان محمد قد قتل، کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. تو پھر جو ہے اس غم نے ان کے پہلے غم کو بھلا دیا. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے ان لوگوں نے مسلمانوں نے رسول کو آپ کے حکم کی مخالفت کا غم پہنچایا، تو پھر اس کا بدلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بدلے میں ان کو جو ہے شکست سے دوچار کیا. اور پھر یہ ہے کہ اور کہ علامہ آفات جو فتح اور غم ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور جو کچھ میں پیش آیا سے مطلب یہ اس کا کہ جو بھی تمہیں جو قتل ہوئے اور جو شکست کو تمہیں دیکھنا پڑا تو یہ تمہارے لیے ایک اور غم ہوا. تو اللہ نے غم کا بدلہ میں غم سے جو ہے دیا ہے کیونکہ تم نے رسول کی نافرمانی کی ہے. اور یہ جنگی قواعد کے بالکل خلاف ہے. جو فوج افسر کا حکم نہ مانے اور اپنے رائے کو دخل دے اور جنگی قواعد کو توڑ دے تو پھر جو ہے اس کا یہی جو ہے بدلہ ہوتا ہے کہ وہ فوج ہار جاتی ہے. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.